river, it is a sewage river. ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورت کی عزت نہیں کرتا. کہا ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. پوری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ آپ گندے پانی کو صاف کر سکتے ہو، دنیا کرتی ہے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے. ہمیشہ چینی کی ایک پرابلم رہی ہے جو کہ کسان گروز مجھ سے ایگری کریں گے، یہ کٹوتی کا پرابلم ہے. بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے. میں عمران کا نہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہوں، نہ میرے لیے سب پارٹیز ایک ہیں، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران کرپٹ آدمی نہیں ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم نے چند باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. پوری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ لیکن ہمارے لوگوں میں جلدی ہے. جلدی آپ نے دیکھ لی ہے، روڈ کی ٹرانسپورٹ دیکھ لی ہے، موٹر سائیکل دیکھ لی ہے، رکشہ دیکھ لی ہے کس طرح چلتا ہے. وہ ہر بندہ کہتا ہے میں پہلے پہنچ جاؤں، آپ بعد میں آنا. تو اگر یہ آپ کا ایٹیچیوڈ رہا ہے پولیٹکس کے اندر بھی اور دیگر اور کاموں میں، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ نوٹ کر لیں. آپ لائن پہ لگیں گے، آپ کے پاس رش بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاس آرام سے آپ 5 منٹ، بلکہ لیٹ کیا 5 منٹ جلدی پہنچ جاؤ گے. تو میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم پہ اپنا کام کرو اور ٹائم پہ اپنی بات کرو. اب جلسوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ منسیرا میں جلسہ ہوگا. بھائی اگر منع کر دیا ہے نہ کرو، ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز بھی ہیں، ایڈوائس بھی ہے، تو آپ جلسے میں کیا کریں گے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ ایک نہیں دبا کے 50 جلسے کریں، لیکن اس بیماری کو تو اس کا کچھ خیال کریں. آپ سب اپوزیشن اور گورنمنٹ، آپ رہنما ہیں عوام کے. تو اگر عوام کو آپ کھینچ کے لے کے آؤ گے تو اللہ نہ کرے ایک کیس ہو جائے، 1 سے 50 اس طرح ہوں گے یوں. اور اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر میں اس کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، میں تو ایڈوائس ہی دے سکتا ہوں. تو یہ اگر کینسل ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے. اگر آپ کر بھی لیں گے تو کیا آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے؟ نہیں، گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی. اس طرح گورنمنٹس ختم نہیں ہوتی ہیں، نہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر ہم بحث کرتے ہیں چلیں گورنمنٹ ختم ہوگی تو کیا خیال ہے جو دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ سروائیو کر جائے گی؟ نو، بالکل نہیں کرے گی. تو اس کو ہم نے یہ جو بیسک چیزیں ہیں ہم ان سے بھاگ کے بڑی کنسپریسی تھیریز میں ادھر ادھر ہم چلے جاتے ہیں. کرپشن کے چارج عمران خان پہ لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے. میں عمران کا نہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہوں، نہ میرے لیے سب پارٹیز ایک ہیں، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران کرپٹ آدمی نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں. یہ تو بعد میں لوگ اب اس کو مل رہے ہیں، میں تو اس کو بچپن سے جانتا ہوں. یہ ہمیشہ ایک اسٹریٹ فارورڈ اور ایک آنیسٹ رہا ہے. میں نے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے کہ جب لوگ پاؤنڈز دیتے تھے عمران کے چیریٹی کے لیے اور اس کے پاس کیش ہوتا تھا، 1 ٹکے کا اس نے نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ نارتھ ایک میچ ہو رہا تھا تو پاکستان اور انڈیا کا کینسر اپیل کے لیے. تو وہاں جب گئے تو میں نے کہا یار میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں. تو اس نے کہا یار تو اپنی ٹکٹ لے لے. یہ مجھے ٹکٹ دے سکتا تھا، بالکل دے سکتا تھا، نہیں دی. میں نے اپنی ٹکٹ لی. یہ چیز ہوتی ہے ایمانداری، بیسک. جب آپ ایک کاز پہ جاتے ہو تو پھر آپ اسے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہو. اینڈ موقع ملے گا I will serve for him because I like people like him, not because he's a friend, because of his principles. بعد میں آ گئی یہاں چینی کی بات آ گئی، یہ مافیا کی بات آ گئی، جہانگیر ترین واپس آ گئے. یہ ان پہ بڑے الزامات لگائے، ہاں جی وہ یہ کر گئے، وہ کر گئے، فلانا کر گئے. ہمیشہ چینی کی ایک پرابلم رہی ہے جو کہ کسان گروز مجھ سے ایگری کریں گے، یہ کٹوتی کا پرابلم ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ گنا آ جاتا ہے، یہ باہر رکھتے ہیں اور جب گنا سوکھنے لگتا ہے تب اس کو پیسے دیتے ہیں. اور پیسے ٹائم پہ بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں ٹائم پہ دیتے؟ تاکہ یہ اگلے سال گنا ہی اگائیں. ورنہ ان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ اگلے سال گندم اگا لیں، لیکن وہ گندم کا وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے
تو یہ لوگ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو آپ ریڈیکیٹ کرو. ہورڈنگ بڑے بڑی دنیا میں ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے صدیوں سے, آج کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے صرف مارکیٹ ریگولیٹر لگانا ہے, مارکیٹ ریگولیٹر لگاؤ, کنزیومر پروٹیکشن کرو. آپ مجھے ایمانداری سے, اگر یہ آپ دیکھ رہے ہو, ایمانداری سے بتاؤ کہ کہیں سے آپ کوئی چیز لینے گئے ہو, وہ خراب نکل آتی ہے کئی دفعہ. آپ واپس جاؤ گے, دکاندار آپ کو وہ بالکل اس کی وہ آپ کہہ لو کہ وہ کہے گا نہیں جی یہ تو خراب ہے, اب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. کئی جگہ اب تو کئی اچھے سٹورز ہیں جو کہ آپ وہ واپس بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات آ رہی ہے. لیکن میجورٹی ہمارے اندر یہی ہے کہ کوئی چیز خراب ہو گئی تو اللہ حافظ. کنزیومر پروٹیکشن آپ کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ٹریڈنگ سٹینڈرڈز نہیں ہیں, ان کو ٹریڈنگ سٹینڈرڈز کو لے کے آنا ہے. جب آپ ٹریڈنگ سٹینڈرڈز لے کے آؤ گے پھر آپ دیکھو گے کہ گلبرگ, لاہور یا ڈیفنس کراچی یا آپ کہہ لو کہ ادھر مصری شاہ لے لو یا کہیں اور, یہاں ایک قیمت ہے اور دوسری قیمت ڈیفنس اور بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر دوسری قیمت ہے. میں حیران ہوں کہ DHA 8 فیز 8 میں ٹماٹر کتنے کا بک رہا ہے؟ 220 روپے کا کلو. کین یو بلیو اٹ؟ اور یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈیفنس کے اندر 155 روپے کا. یہی چیز میں نے ادھر دیکھی 100 روپے کا. اب جسٹ لک ایٹ دیٹ کہ اگر آپ اف یو لیونگ ان لیٹس اے پاش ایریا, تو اگر آپ نے یہی پرائس ڈفرینشیشن دیکھنی, اور یہ کیا ہے, یہ جو دکاندار ہے, ایسے دکاندار کو تو آپ بند کرو گے, ایسے دکاندار کو آپ نہیں رکھو گے. اور یہی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ختم کرنی ہے, پروٹیکشن کرنی ہے, اور نہیں کریں گے ہماری سوسائٹیز ڈیوائڈ ہو جائیں گی. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. اور یہ ڈویژن ہر سمت سے آ جائے گی ڈویژن. تو ہم نے ان چیزوں پہ زیادہ غور کرنا ہے. ایک چیز جس پہ میں بہت زیادہ سٹریس کرتا ہوں, راولپنڈی میں لئی نالا آتا ہے, بڑا گندا نالا ہے. اس سے نیچے جائیں GT روڈ کی طرف سے, اس کے اوپر تو وہاں اوپر سے سواں ریور آتا ہے, وہ صاف پانی ہے. صاف پانی گندے پانی میں مل جاتا ہے, اس میں آرسنک ہر چیز گند, صاف پانی ضائع ہو گیا. لاہور میں امرتسر کے پاس ہے روہی, ایک جگہ ہے روہی نالا آتا ہے, اس کے اندر ہر قسم کا گند. اور پھر ہم نے ماشاءاللہ پاکستان میں ہم اور گند ایڈ کرتے ہیں, اور یہ ایونچولی جا کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہوڈیارہ ڈرین میں, راوی میں. اس کا مطلب آپ کا دریا بھی سیویج ہے. راوی از ناٹ اے ریور, اٹ از اے سیویج ریور. تو سویج جو آپ کے یہ گندگی ہے ساری اس کے اندر جاتی ہے, پھر یہی گندگی آپ کے کھیتوں میں جا رہی ہے. وہاں آپ اس سے پانی نکال کے آپ کاشتکاری کر رہے ہیں. آپ کا پھل, آپ کا یہ جو سبزی, ہر چیز کنٹامینیٹڈ. اس پہ کسی نے دھیان دیا؟ نہیں. باتیں بڑی ہوتی ہیں. اور فلٹریشن پلانٹس ہی لگا دو یار چھوٹے چھوٹے, آپ کا کم از کم پانی تو صاف آئے گا نا. آپ گندے پانی کو صاف کر سکتے ہو, دنیا کرتی ہے, آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. ہم نے پاکستان کے نعرے ضرور لگانے لیکن کام نہیں کرنا ہم نے, یہ ہم ہیں. اس کے بعد کراچی چلے جائیں, لیاری ریور, گندے سے گندا دریا, وہ سارا سیویج اس کے اندر, وہ انٹریٹڈ موسٹلی کراچی کے سمندر میں جا رہا ہے. آپ چلے جائیں کراچی کے ساحل پہ, سمندر پہ چلے جائیں, آپ کو بدبو, سرنجز اور گندی چیزیں نہ نظر آئیں تو خدا کی قسم مجھے کال کیجیے, نمبر آپ کی اسکرین پہ, کال کیجیے آپ. کیوں؟ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہم نہیں لیتے ہیں. ہم ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں برطانیہ رہا ہوں کم از کم کوئی 45 ایئرس. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس نے ایک چیز سکھائی ہے, ایک دوسرے کی عزت. ہم یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کی عزت. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو اس کو جانے دو نا, آپ نے دھکا مار کے خود آگے چلے جانا ہے, وہ خاتون کو بیچاری کو پیچھے رکھنا ہے. یہ ہر جگہ میں دیکھتا ہوں. میں ایئرپورٹس پہ کئی دفعہ دیکھتا ہوں, بسوں کے اڈے پہ دیکھتا ہوں, اور روڈوں پہ دیکھتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم جمہوریت کے وہ چاہنے والے ہیں, یہ نہیں ہے. ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو ایک عورت کی عزت نہیں کرتا, جو ایک بوڑھے کی عزت نہیں کرتا. یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں میں بڑی آپ کے سامنے گہری بات کر رہا ہوں, اور یہ بات بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں. اگر اپنے بچوں کو آپ نہیں سکھاؤ گے, آئی کین ٹیل یو کہ ہمارا اگلا معاشرہ بھی اس طرح خراب نکلے گا. تو ہم نے اس معاشرے کو بچانا ہے, اس کو سکھانا ہے, اور ایک تمیز کے دائرے میں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا, کوئی ویسے ہی لوگ جا رہے ہیں تو آپ کو ملیں گے السلام علیکم,
آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, آپ کہتے تھے وعلیکم السلام. یہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. بڑا تھوڑا. اور اگر آپ کو السلام علیکم کرتا ہے آپ گھور سے دیکھتے ہیں, وہ ایک ہی. نو, یہ چھوڑ دو. دیکھو ہمارا بہت پیارا مذہب ہے, اس کو فالو کرو. یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے مذہب کے اوپر, میں آپ کو کہہ دوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کے اوپر, صلی اللہ علیہ محمد, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں آپ کو بتاؤں, ان کا حرف کوئی نہیں ہٹا سکتا, ان کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا, ان کے نام کو کوئی برباد نہیں کر سکتا, کو پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہم ڈر جاتے ہیں, او یہ کیا ہوا, او بھائی چھوڑ دو. ان کو اللہ کی طرف سے ہی ایک عذاب ملے گا. میں اور تم کون ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں, اس کو جلا دو, ادھر گولیاں چلا دو, آگے لگا دو, ٹائر جلا دو, یہ کر دو. کیوں؟ وائی؟ اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب لیتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک جو کہاوت آ رہی ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول پاک پہ کوڑا پھینکتی تھی, وہ کوڑا پھینکتی تھی, اور جب وہ کوڑا پھینکتی تھی کیا ہوتا تھا, یہ جاتے تھے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے. ایک دن وہ بیمار ہو گئی. جب وہ بیمار ہوئی یہ خود اس کا حال پوچھنے چلے گئے, یار ایسی بڑی شخصیت ملے گی, آپ کرو نا یہ ذرا کوشش کرو, ادھر آپ سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن وہ کل بیمار ہو جاتا ہے, اس کو کینسر ہو جاتا ہے, یہ کچھ ہے, آپ جاؤ گے اس کو ملنے کے لیے؟ نو, بالکل نہیں جاؤ گے. یہ رحم رسول پاک نے آپ کو سکھایا ہے, یہ کنسیڈریشن سکھائی ہے. تو آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ اپنے مذہب کبھی مت ڈرو, اس کو کچھ نہیں ہوگا. اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں آئے گا, اسلام پیار کا مذہب ہے, کبھی بھی خطرے میں نہیں آئے گا. لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں وہ سب اسلام کے اندر آتی ہیں, اس کو فالو کرو. لک آفٹر یور سیلف, سبسکرائب ٹو دی چینل اینڈ لک آفٹر یور نیکسٹ ہیومن بینگ. خدا حافظ.